بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، فرسٹ ایئر کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ جی، آپ لوگوں کی پرزور فرمائش پر میں نے اردو میڈیم والی بک دوبارہ منگوائی ہے، اور اس کے مطابق ہمارا جو 5واں چیپٹر ہے وہ ہے جی معاشرتی گروہ، یعنی سوشل گروپس۔ آج ہم دیکھیں گے کہ معاشرتی گروہ کا تعارف اور معاشرتی گروہ کی اقسام دیکھیں گے اور معاشرتی گروہ کے لوازمات دیکھیں گے۔ اچھا جی، سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم معاشرتی گروہ کس کو کہتے ہیں۔ معاشرتی گروہ کو سماجی گروہ بھی کہا جاتا ہے۔ وہ افراد جن میں سماجی تفاعل پایا جاتا ہے معاشرتی گروہ بناتے ہیں۔ اب جب لوگوں کے آپس میں سوشلی ریلیشن شپس ڈیولپ ہوتے ہیں اور وہ ان کا ایک دوسرے سے آمنا سامنا ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے سے ڈیلنگ کرتے ہیں، تو وہ ایک آہستہ آہستہ ایک گروپ کسی شکل اختیار کر لیتے ہیں، تو وہ گروہ کو جنم دیتے ہیں۔ انسان پیدائش سے لے کر موت تک کسی نہ کسی گروہ میں ضرور رہتا ہے۔ انسان کی زندگی مختلف گروہوں میں گزرتی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ تنہائی میں ہے، تو پھر اس کی لائف میں بہت سارے مسائل ہیں، اور ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی شخص تنہائی میں ہو۔ کہ ملنا ملانا کم یا زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن بالکل تنہا شخص نہیں ہو سکتا۔ وہ گارڈس کہتے ہیں جی گروہ سے مراد دو یا دو سے زیادہ افراد ہیں جن کی توجہ کوئی مشترک چیز ہو، جو ایک دوسرے کو ذہنی یا جسمانی طور پر متاثر کرتی ہوں، جن کی ہمدردیاں مشترک ہوں اور جو یکساں افعال میں شرکت کرتے ہوں۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ دو یا دو سے زائد لوگ جو ہیں وہ ایک گروپ میں شامل کیوں ہوں گے؟ کوئی بھی کوئی شخص کسی گروپ میں، کسی گیدرنگ میں اس وقت تک پارٹیسپیٹ نہیں کرتا جب تک کہ اس میں اس کو کوئی بینیفٹ نظر نہیں آتا یا اس کا کوئی آبجیکٹیو نہیں ہوتا۔ اور گروپ بننے کے پیچھے ہمیشہ مشترکہ مقاصد ہوتے ہیں، یعنی گروپ کے جتنے بھی افراد ہیں ان سب کے اگر ایک گروپ ایک مقصد اچیو کرنے جا رہا ہے تو گروپ کے تمام لوگوں کے جو مائنڈ میں مقاصد ہوتے ہیں وہ سیم ہوتے ہیں۔ میک اوور کہتے ہیں جی دو یا دو سے زیادہ افراد جن کے درمیان ایک طویل عرصہ تک باہمی تعلق قائم ہو، جو کسی مشترک مقصد یا وظیفہ کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں یا کام کرتے ہوں۔ سیم وہی بات کہ مشترک بھی مشترکہ ہی کو کہتے ہیں، یا شیئرڈ بھی کہا جاتا ہے اس کو، شیئرڈ گولز، کامن گولز، یعنی جب ان لوگوں کے گولز کامن ہوتے ہیں تو وہ گروپ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہیں میک اوور کہتے ہیں جی گروہ بنی نوع انسان کا ایک ایسا مجموعہ ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ معاشرتی تعلق میں بندھا ہوا ہوتا ہے۔ معاشرتی گروہ سے مراد دو یا دو سے زیادہ افراد ہیں جو ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے ہوں اور آپس میں بات چیت کرتے ہوں۔ مطلب گروپ کے لیے ایسا نہیں ہے گروپ بن جائے، گروپ کے لوگ ایک دوسرے کو نام تک نہ آتا ہو اور وہ کہیں جی ہم ایک گروپ میں ہیں۔ گروپ کے لوگ، گروپ اس وقت تک گروپ نہیں بنتا یا کہلواتا جب تک اس کے لوگوں کی آپس میں ڈسکشن نہ ہو اور دوسرے کو وہ جانتے پہچانتے نہ ہوں اور پھر وہ ایکسیپٹ نہ کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔ اسی طرح سے گروپ کی سٹیجز ہیں، گروپ ڈیولپمنٹل سٹیجز ہیں۔ اب جیسے سب سے پہلے گروپ فارم ہوتا ہے، گروپ بنتا ہے، فارمیشن میں ٹائم لگتا ہے، لوگ آ رہے ہوتے ہیں، گروپ کے مقاصد دیکھ رہے ہوتے ہیں، پھر جب فارمیشن ہو جاتی ہے تو پھر گروپ ڈیولپمنٹ کی طرف جاتا ہے، ڈیولپ ہوتا چلا جاتا ہے آہستہ آہستہ۔ گروپ کے لوگوں کے آپس میں ریلیشن شپ ڈیولپ ہونا شروع ہوتے ہیں، ان میں آئی سے وی فیلنگز پیدا ہونا شروع ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میچورٹی، ڈیولپمنٹ کے بعد میچورٹی کی سٹیج آتی ہے۔ میچورٹی میں گروپ کے تمام لوگ اپنے مقاصد کو اچیو کر رہے ہوتے ہیں یا کرنے تک پہنچ چکے ہوتے ہیں، اور جیسے سب لوگ اپنے مقاصد کو حاصل کر لیتے ہیں تو پھر ڈکلائن آ جاتا ہے گروپ میں۔ مطلب گروپ کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں
ان سب میں ڈکلائن آ جاتا ہے کہ وہ یعنی یوں سمجھیں کہ گروپ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، لوگ گروپ کو لیفٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، انٹرسٹ کم ہو جاتا ہے، لوگوں کی پارٹیسپیشن بھی کم ہو جاتی ہے، اور جن جن لوگوں کا مقصد ختم ہو جاتا ہے وہ اس میں شامل نہیں رہتے۔ جی، تو ان تعریفوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ افراد کے درمیان جو معاشرتی تعلق ہے وہ گروہ کو جنم دیتا ہے یا گروہ کو بناتا ہے۔ یہاں پہ انہوں نے گروہوں کی مثالیں دی ہوئی ہیں، چند ایک مثالیں ہیں گروہوں کی، جس میں ایسے چند گروہوں کی مثالیں حسب معمول ہیں، جیسے خاندان کے افراد پر مشتمل گروپ، ڈاکٹر اور مریض جب باہمی رابطے میں ہوتے ہیں ان کا ایک گروپ، اور خاندان کے افراد بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور ڈاکٹر جو ہے وہ مریض کا علاج کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور جب استاد اپنی کلاس کے طلبہ کو پڑھاتا ہے تو وہ توجہ سے سنتے ہیں اور ان کے درمیان گروہ کی حالت قائم ہو جاتی ہے۔ اور نمبر 4 ہے، دو افراد انٹرنیٹ یا موبائل پر بات چیت یا چیٹنگ کر رہے ہوں تو گروہ بناتے ہیں۔ مقررہ سٹیج پر اب آپ یہ دیکھیں کہ دو افراد انٹرنیٹ یا موبائل پر بات کرتے ہیں، جب تفاعل آپ نے پڑھا تھا یا پڑھیں گے تو تفاعل کہتے ہیں انٹریکشن کو، جب آپ انٹریکشن پڑھیں گے تو اس میں بھی سیم یہ ایگزامپل پٹ کریں گے، تو انٹریکشن جو ہے وہ جب انٹریکشن ٹیک پلیس ہوتا ہے، وقوع پذیر ہوتا ہے، تو پھر گروپ بنتے ہیں۔ مقرر سٹیج پر تقریر کرتا ہے اور سامعین سنتے ہیں تو گروہ کی حالت پیدا ہو جاتی ہے۔ ڈرامہ دیکھنے والے، ریڈیو سننے والے، ٹیلی ویژن دیکھنے والے، تھیٹر اور سرکس کا کھیل دیکھنے والے، نمائش دیکھنے والے، شطرنج تاش کھیلنے والے، سینما دیکھنے والے، میلہ دیکھنے والے، ناچ گانا یا کھیلوں کو دیکھنے والے، کرکٹ کھیلنے والے، اور سب افراد گروہ بناتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا افراد کا مجموعہ معاشرتی گروہ نہیں ہوتا۔ ریل یا ہوائی جہاز میں سفر کرنے والے افراد جو آپس میں معاشرتی تفاعل نہ قائم کریں گروہ نہیں بناتے۔ کلاس کے طلبہ جو استاد کے انتظار میں